خون نکلنے سے سر وضو نہیں ٹوٹتا، بے فکر رہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ جلد سے باہر آ جائے. سر فقہ حنفی میں مسائل آپ کو بتاؤں کتنے پیارے پیارے لکھے ہوئے ہیں، میٹھے میٹھے. وہ کہتے ہیں جلد جو زخم کی جو اپنا حصہ ہے نا اس سے باہر آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا لے اور وہ جسم کے اس زخم سے خون باہر آنے سے پہلے اسے پہنچ لے اور پھر جب نکلنے لگے پھر پہنچ لے، یوں وہ بے شک جتنا مرضی کر لے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جس طرح ہار گالج کوئی نہ کوئی ہلا بنا دے نا، یہ بھی ہلا لکھا ہوا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ کھال پہ نہیں بہا اور بہتا ہوا لہو وضو توڑے گا. ٹھیک ہے، اتنی بڑی کہانی کرنے کے بجائے یہ مسئلہ ہی آپ کا جعلی تھا، ورنہ تو سر یہ تو پھر ٹوٹ جاتا نا. وہ کہہ رہے ہیں جتنا مرضی آپ پوچھ لیں ایسے ایسے کر کے، یعنی نکل رہا ہے نا، آپ پوچھتے جائیں پوچھتے جائیں اور اس کو بہنے نہ دیں. حالانکہ بہ تو چکے ہیں، اس سے زیادہ آپ پوچھ چکے ہیں. تو کہتے ہیں چونکہ بہا نہیں ہے. سر جب کہانیاں ہوں گی نا، ایک کہانی کو چھپانے کے لیے دوسری کہانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا مرزا جہلمی صاحب کی جہالت اور فقہ حنفی کے ساتھ اس کا کتنا کھلا تضاد ہے، اور یہ بالکل جاہل اور اجہل قسم کا شخص ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلے کا. جبکہ اس نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس میں یہ ثابت ہے کہ اگر خون بہہ نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس میں یہ واضح ہے کہ اس میں بہنے کی طاقت و صلاحیت ہو تو وہ خود ناقص وضو ہوگا. ناقص وضو ہوگا اس وجہ سے کہ فقہا نے کہا ہے کہ جب جب وہ نکلے اسے پوچھتا رہے، لیکن اگر نہ پوچھتا تو وہ خون بہتا. ایسا خون جو وضو توڑنے والا ہے، اور اگر وہ ایسا بہنے والا نہیں ہے تو وہ وضو کو توڑنے والا نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ اگر اس کی مقدار کو دیکھا جائے گا، اگر اس کی مقدار بہنے جتنی ہوگی تو وضو ٹوٹ گیا. اگر اس کی مقدار یعنی کہ اس سوراخ سے اگر وہ خون جو ہے بہہ نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ناظرین و سامعین ذی محتشم، یہ ہمارے سامنے موجود ہے کتاب بہار شریعت. بہار شریعت کا یہ جلد نمبر اول ہے. اس کے جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 77 پر یہ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے، باب ہے وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان. اس کا مسئلہ نمبر ہے 14. وہی مسئلہ جس کا مرزا جہلمی صاحب نے حوالہ پیش کیا کتاب کا، اسی میں یہ بالکل واضح اور صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں بہنے کی طاقت اور صلاحیت ہو تو وہ خون ناقص وضو ہوگا. اس وجہ سے کہ فقہا نے کہا ہے کہ جب جب وہ نکلے اسے پوچھتا رہے، لیکن اگر نہ پوچھتا تو وہ خون بہتا. تو ایسا خون وضو کو توڑنے والا ہے. یعنی کہ اگر وہ نہ پوچھتا اور وہ خون جو ہے آگے نکل جاتا، بہہ جاتا، تو وہ خون جو ہے وضو کو توڑنے والا ہے. ناظرین و سامعین ذی محتشم، یہی مسئلہ بہار شریعت جلد نمبر اول صفحہ نمبر 77 پر، اور باب ہے وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان. اس کے مسئلہ نمبر 14 پر یہ واضح اور صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی. یعنی کہ بار بار پہنچتا رہا اور بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کریں کہ اگر نہ پہنچتا، مطلب وہ پہنچتا رہا اور آگے وہ خون بہا نہیں، آگے جاری نہیں ہوا، تو فرماتے ہیں کہ غور کرے کہ اگر یہ نہ پہنچتا، اس کو بار بار پہنچتا نہیں تو بہہ جاتا یا نہیں. غور کرے گا کہ اگر وہ بار بار اگر اس کو نہیں پہنچتا تو وہ بہہ جاتا یا نہیں بہتا. اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا. اب یہ اس پر منحصر ہے کہ جو بار بار اس کو زخم کو یا خون کو پہنچ رہا ہے، اس پہ منحصر ہے کہ اگر وہ غور اور فکر کرے کہ اگر وہ خون کو نہ پہنچتا تو خون جو ہے وہ بہہ جاتا یا نہیں بہتا. اگر بہہ جاتا ہے تو وضو
ٹوٹ گیا ورنہ نہیں، یعنی کہ اگر اس نے غور فکر یہ کیا، اگر نہ پوچھتا تو یہ جو ہے خون آگے بہتا نہیں تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر غور کیا کہ اگر اس نے نہیں پوچھا ہوتا تو یہ خون جو ہے یہ بہہ جاتا تو پھر وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال کر سکھاتا رہا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، یہ تو مرزا جہلمی صاحب کی جہالت ہے یا پھر جو ہے اس کا فقہ حنفی کے ساتھ کھلا تضاد ہے۔ لہذا مرزا جہلمی صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے کتابوں کی ورقدانی کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، مسئلہ کو صحیح سمجھیں، اس کے بعد آگے عوام الناس تک آپ مسئلہ کو پہنچایا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود اپنی جہالت میں غرق ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔